بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مسلم ایجوکیشنسٹ. ہماری تاریخ میں مسلمان مفکرین تعلیم کے نظریات تعلیم سے متعلق کیا ہیں. ہم اس موضوع کے تحت مختلف مسلمان مفکرین تعلیم کے تعلیمی نظریات کا جائزہ لیں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے تعلیم سے متعلق کیا ہدایات فرمائیں. تعلیمی نظریات کو دیکھنے کے لیے ہمیں تعلیم کے ارکان سے متعلق مسلمان مفکرین تعلیم کے نظریات کو جانچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا. تو اس سلسلے میں آج ہمارا پہلا ٹاپک جس مسلمان مفکر سے متعلق ہے وہ ہیں امام محمد الغزالی. امام محمد الغزالی یا انہیں امام ابو حامد الغزالی کا نام بھی دیا جاتا ہے. 450 ہجری سے 505 ہجری تک ان کا دور ہے اور 55 سال کی عمر میں انہوں نے بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور مختلف کتابیں لکھیں، جس کی وجہ سے آج ہم ان کے تعلیمی نظریات سے واقفیت حاصل کر سکتے ہیں. ان کی کتابوں میں سے ہمیں جو کتابیں آج میسر ہیں ان میں 3 کتابیں بہت مشہور ہیں، جن میں کیمیائے سعادت، احیاء العلوم الدین اور جامع القرآن. یہ مشہور کتابیں ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں ان کے نظریات سے متعلق جانچ پرکھ کا موقع ملتا ہے. ان میں سے احیاء العلوم الدین ایسی کتاب ہے، ایک ایسی جامع کتاب ہے جس میں انہوں نے تعلیم کے موضوع سے متعلق اپنے نظریات بیان کیے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے اس کتاب کے پہلے چیپٹر کا نام ہی نالج یعنی العلم سے شروع کیا ہے. سب سے پہلے اس چیپٹر کے اندر انہوں نے علم کی اہمیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرمودات کی روشنی میں اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے اقوال اور اس کے بعد مختلف مشہور تابعین کے اقوال نقل کر کے علم کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے. انہوں نے مختلف احادیث بیان کی ہیں علم کی اہمیت پر، اور جس سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دین اسلام کا تعلق علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے بہت سی ایسی احادیث انہوں نے بیان فرمائی کہ جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اگر اپنے دین اسلام کے اوپر مکمل عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے. علم والے اور علم نہ رکھنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. قرآن کی اس آیت کو کوٹ کر کے انہوں نے یہ بات بیان فرما دی کہ علم ہی دراصل قوموں کے عروج و زوال کا باعث ہوتا ہے. جو قومیں علم کو اپنا شعار بناتی ہیں وہ اپنی بقا کو بھی قائم رکھنے میں کامیاب ہوتی ہیں، اور جو قومیں علم کا راستہ چھوڑ دیتی ہیں تو وہ اپنی بقا کو بھی قائم نہیں رکھ پاتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث مبارکہ مثلا یہ ہے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ علم دوستوں کا وزیر ہے، علم دوستوں میں وزیر ہے، اور علم حکمرانی کے اندر مشیر کا فریضہ سر انجام دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور حدیث اپنے اس علم کے چیپٹر میں جو بیان کی وہ یہی ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اور اس طرح پھر انہوں نے یہ بات بیان فرمائی کہ سب سے بہترین عزت اور تکریم کا جو ذریعہ ہے وہ علم حاصل کرنا ہے. علم کی بنیاد پر ہی انسان کو بزرگی اور عزت اور تکریم حاصل ہوتی ہے. اس کے بعد مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اقوال بھی انہوں نے کیے ہیں، اس میں کوٹ کیے ہیں.
ان کو بیان کیا ہے۔ مثلا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بیان فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اکثر یہ گنگنایا کرتے تھے کہ علم کی بنیاد پر ہی بزرگی اور برتری ہے، اور علم کی بنیاد پر ہی انسان کی اخروی نجات ممکن ہے۔ علم والے اور علم نہ رکھنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اور علم کی بنیاد پر ہی قوموں کا عروج و زوال ہوتا ہے۔ اس کے بعد مختلف تابعین، مثلا اس میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال نشر کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن مبارک اور اس کے علاوہ مختلف تابعین کرام کے انہوں نے اقوال نقل کیے ہیں۔ میرے پیارے عزیز طالب علموں، ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ان کے مختلف تعلیمی نظریات کا جائزہ پیش کریں گے اسی علم کے چیپٹر کی روشنی میں۔ انہوں نے اس علم کے باب میں علم کے مختلف مقاصد کے اوپر بات کی ہے کہ مسلمان طالب علم کن چیزوں کو سامنے رکھ کر علم حاصل کرتا ہے، اس کا مطمع نظر کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کے ہاں انہوں نے جو ایک بڑا فریضہ سر انجام دیا وہ یہ تھا کہ علم کی تقسیم کر کے دے دی۔ علم کو انہوں نے تقسیم کیا دینی اور دنیوی علوم کے اندر، اور اس کے علاوہ بھی مختلف کیٹیگریز میں انہوں نے باقاعدہ علم کی تقسیم کر کے دی، اور یہ بات ثابت کی کہ دراصل علم انسان کی روح کے اندر ایسے شامل ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر پودا موجود ہوتا ہے۔ جب بیج کو زمین کے اندر بویا جاتا ہے، اس کو پانی دیا جاتا ہے، اس کو ماحول میسر آتا ہے، تو وہ پودا زمین سے نکل کر ایک تناور درخت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی روح، اسپریچول جو اسپیکٹ ہے اس کی روح کے اندر، اس کی سول کے اندر یہ علم کا مادہ موجود ہے۔ وہ جاننا چاہتا ہے، یوں سمجھ لیں کہ انسان کی ایک نفسیاتی اور فطری ضرورت قرار دیا ہے انہوں نے علم کو، اور علم حاصل کر کے ہی انسان اپنے انسانیت کے مقام پر فائز ہو سکتا ہے۔ تو جب ہم ان کے ہاں مقاصد تعلیم پر نظر دوڑاتے ہیں تو اس میں ہمیں مختصراً یہ مقاصد تعلیم بدرجہ اتم نظر آتے ہیں کہ ان مقاصد کو مد نظر رکھ کر تعلیم کا سسٹم استوار کیا جانا چاہیے۔ طالب علموں کے کردار کی تربیت اور طالب علموں کا جو ٹارگٹ ہے، ہدف ہے، وہ کیا ہونا چاہیے، کیا چیز مد نظر رکھ کر ہم طلباء کی تعلیم و تربیت کے نظام کو استوار کر سکتے ہیں۔ مثلا انہوں نے اپنے نظریات کی بنیاد قرآن اور حدیث کے اوپر رکھی، اور اسلامی فلسفہ تعلیم کو بنیاد بنا کر انہوں نے اپنے نظریات پیش کیے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کے اس علم کے چیپٹر میں جو ہمیں مقاصد تعلیم نظر آتے ہیں جائزہ کی بنیاد پر، وہ ہم ترتیب والے اس طرح بیان کر سکتے ہیں۔ مثلا نمبر 1 پہ اچیومنٹ آف اللہ ول، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ مسلمان کا پہلا اور آخری مقصد یہی ہونا چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ بیان فرما دیا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، اور اللہ کے نبی جو ہمیں طریقہ بتائیں اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کا، اس طریقے کے مطابق ہم اپنی دنیوی زندگی کو استوار کریں، تاکہ ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ملاقات کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہونے میں کامیاب ہو جائے۔ تو ہمارے ہر عمل کی منشا اور بنیاد اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضا اور خوشنودی ہوگی کہ میرا رب مجھ سے کس عمل میں راضی ہوگا اور کس عمل سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا۔ جس طرح کہ آپ قرآن کے اندر یہ بات دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی جو دے تم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سو لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہی مسلمان کی بنیاد ہوگی، اس کی زندگی کی بنیاد ہوگی کہ ہم نے اپنے ہر عمل کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگی کو استوار کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ ریئل کنسیپٹ آف لائف کیا ہے۔ ریئل کنسیپٹ آف لائف
انہوں نے یہ مقصد بیان کیا ہے کہ تعلیم کی بنیاد پر انسان کو اس بات کے اوپر تیار کرنا ہے کہ وہ دنیا سے متعلق صحیح نقطۂ نظر اپنائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا ہے اور اس دنیا کو پیدا فرما کر انسان کو اس زمین کے اوپر بھیجا ہے، اور زمین کے اوپر بھیج کر اس کے ساتھ ایک مقصد جوڑ دیا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ معیار دے کر اس زمین کے اوپر بھیج دیا، یہ ہدایت دی کہ آپ ہماری طرف سے تمہاری طرف ہدایت پہنچے گی، یعنی انسانوں کی طرف۔ تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ کوئی اس کے لیے غم ہوگا، نہ کوئی اس کے لیے ڈر ہوگا۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی خوشنودی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ کیا اسی دنیا کے اندر انسان نے کھانا پینا اور چلے جانا ہے؟ وہ تو جانوروں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ انسان کو جو چیز ممیز کرتی ہے جانوروں سے، دوسرے جانداروں سے، وہ یہی ہے کہ یہ عقل و شعور رکھتا ہے، اور عقل و شعور کے ذریعے سے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہدایت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ یہ جو کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو جو فرما ہے وہ بالکل ایک حقیقت کا درجہ رکھتا ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا کا ایک دنیا کے ساتھ ہمارا سامنا ہونا ہے، اور اس میں ہم نے اپنے اس دنیا کے اندر کیے ہوئے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے اندر زندگی کیسے گزارنی ہے، انسانوں کے لیے انسان کس طریقے سے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے مارل ویلیوز کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو استوار کرنا۔ تو مسلمانوں کی نظام تعلیم میں ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کی تعلیم و تربیت اس بنیاد پر کرنا ہوگی کہ ہم ان کو اخلاقی تربیت فراہم کر سکیں، اخلاقی اقدار کا منبع اور محور اور مرکز سامنے رکھتے ہوئے ہم ان کے کردار کی تربیت کریں۔ تو اس کے لیے سچائی، تعامن اور ہمدردی اور دوسروں کے کام آنا، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا، دوسرے انسانوں کی زندگی کے لیے خوشگوار لمحات پیدا کرنے کی کوشش کرنا، دوسرے انسانوں کے کام آنا، اس طرح کی وہ اقدار ہیں جو سب سے پہلے انسان کو بنیاد بنا کر انسان کو اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے تیار کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مسلمان کے لیے وہ پسند کرنا جو کہ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، یہاں تک کہ اس دنیا کے اندر امن، راحت اور سکون والی زندگی قائم ہو سکے، امن اور سلامتی والی زندگی ممکن بنائی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کریکٹر بلڈنگ، یہ اسلامی مقاصد تعلیم کے اندر ایک اہم مقصد تعلیم ہے۔ کریکٹر بلڈنگ سے کیا مراد ہے؟ یعنی انسان اپنی سوچ، ذہنی سوچ اور عمل کے اندر اس کے مطابقت ہمیں نظر آئے۔ یہ نہ ہو کہ وہ جو کام کہہ رہا ہو خود اس کی عملی تصویر ہمیں نظر نہ آئے۔ اس کو اسلام نے بہت بری طرح کنڈیم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے باقاعدہ قرآن کے اندر کہ تم وہ بات کیوں کرتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے تعلیمی نظام کو اس بات کے ساتھ جوڑنا ہے کہ ہم اپنے طالب علموں کے کردار کی تربیت اس طرح کریں کہ ان کے کسی قسم کی جھوٹی انا، لالچ ان کے اندر پیدا نہ ہو، بلکہ وہ ایک اچھے انسان کی خصوصیات کو اپنے اندر ڈیولپ کر کے اس معاشرے کے لیے ایک بہترین شہری کا کردار ادا کرنے کے قابل بن سکیں، اور ان کے اندر علم، مہارتیں اور ویلیوز کا وہ خوبصورت صفات ان کے اندر پیدا کر دیں کہ وہ انسان کے درجے پر، حقیقت کے درجے میں فائز ہونے کے قابل بن سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مقصد انہوں نے بیان کیا ہے جس کو ہم اردو کے اندر نام دیتے ہیں تسخیر کائنات، ٹو کنکر دی یونیورس، کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر مثال دیتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے یعنی زمین کے اندر
وَأَنزَلَ الْحَدِيدَ یعنی لوہا اتارا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ پہ شہد کی مثال دیتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن سے متعلق انسان کے لیے اس کے باطنی اور اس کے ظاہری مسائل کا حل اس طریقے سے پیش کرتا ہے کہ قرآن جو ہے اپنی روح میں انسان کے لیے شفا کا درجہ رکھتا ہے. یعنی جو بھی ہدایت آپ کسی بھی زندگی کے شعبہ سے متعلق حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے انسان کو نری ہدایت عطا کرتا ہے. یہ تھے وہ مقاصد تعلیم جو کہ امام غزالی کے نزدیک ایک اہم مقاصد کے طور پر ہمیں نظر آتے ہیں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ امام غزالی رحمہ اللہ علیہ نے کریکولم کو کس طریقے سے تقسیم کیا. اس کو سمجھنے کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو نالج کو ان کے ہاں اس طریقے سے دیکھنا ہوگا. یہ میں نے آپ کے سامنے مختلف سلائیڈز کو ترتیب دے کر رکھ دیا ہے. سب سے پہلے وہ علم کو تقسیم کرتے ہیں اچھے علم کی بنیاد پر اور برے علم کی بنیاد پر. اچھے علم کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں علم محمود، یعنی وہ علم جس کے ذریعے سے انسان کو کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی فائدہ پہنچنے کا امکان موجود ہو، اسے وہ علم محمود یا پریز وردی نالج کا نام دیتے ہیں. دوسرے نمبر پر وہ علم جس کے ذریعے سے لوگ ایسی پریکٹسز اپناتے ہیں جس سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچانے کا احتمال سامنے آتا ہے، جیسے جادوگری کا علم، کالے جادو کا علم، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو ہیں وہ چیزیں یہ آگے چل کر ہم اس کی تقسیم کے متعلق دیکھیں گے. اور اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر ایک نیوٹرل نالج کا کنسیپٹ بھی دیتے ہیں، یعنی وہ دیکھنے میں بعض کا وہ بلیم وردی نالج کے اندر ان کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ انسان کے نہ تو اتنا فائدے کے لیے کام آ سکتے ہیں اور نہ ہی انسان کو کوئی نقصان پہنچاتے ہیں. علم کے طور پر ان کو لیا جا سکتا ہے. اس کو انہوں نے نام دیا ہے نیوٹرل نالج کا. اب آگے چل کر اس نے پریز وردی نالج کو یعنی علم محمود کو آگے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. نمبر ایک ریویلڈ نالج. ریویلڈ نالج مینس کہ جس میں انسانی عقل اور کاوش کا کوئی کردار موجود نہیں ہے، اور یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو دیا گیا. اس کو انہوں نے ریویلڈ نالج کا نام دیا. دوسرا علم وہ ہے جو انسان کی عقل نسل در نسل کاوشوں کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے، جیسے آج کا کنٹمپریری نالج، سائنس کا علم. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ علم ہے جو انسانی تجربات کی بنیاد پر ہمارے سامنے آیا ہے. اس کے بعد ہم ان ریویلڈ اور نان ریویلڈ نالج کو ہم اس طریقے سے تقسیم کر سکتے ہیں امام غزالی کے ہاں. ایک دنیوی علوم، ایک نہیں بلکہ اس سے پہلے ان دو کو اس طریقے سے تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی نان ریویلڈ نالج کو انہوں نے دنیوی علوم کے اندر شمار کیا ہے، جبکہ ریویلڈ نالج کو ریلیجیس کنسیپٹ کے اندر رکھا ہے. وہ علوم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی بہتری کے لیے اس دنیا میں انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوئے. تو اس کو فرض عین اور فرض کفایہ کے اندر دونوں کو انہوں نے تقسیم کیا ہے. فرض عین ہر وہ علمی تصور جو کسی بھی انسان کو اپنی زندگی کو اس دنیا کے اندر اور اخروی دنیا کے اندر کم از کم حد تک کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے، انہوں نے اس کو فرض عین قرار دیا ہے. یعنی جس کے بغیر وہ فرائض کا علم جو ہر ایک فرد کے اوپر انڈیویجولی لازم ہوتا ہے اور اس کے متعلق علم حاصل کرنا ہر فرد پر لازم ہے. اور اس کے بعد ایسا علم جو معاشرے کے کچھ طبقات میں سے کچھ حصہ اگر اس علم کو حاصل کر لے اور معاشرے کی ضرورت پوری ہو جائے تو انہوں نے اس کو نام دیا ہے فرض کفایہ کا. اور اسی طریقے سے دنیوی علوم کو بھی انہوں نے دو اقسام کے اندر تقسیم کیا ہے، مثلا ایک فرض عین اور ایک فرض کفایہ. دنیوی علوم میں بھی مثلا اس کو آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک پیشے کو انسان اختیار کرتا ہے تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس انسان کے لیے ضروری ہے، مسٹ ہے، لازم ہے کہ وہ اپنے شعبہ سے متعلق علم کو مکمل حد تک حاصل کرے. جبکہ اگر کسی ایک شعبہ میں کچھ لوگ علم حاصل کر کے پورے معاشرے کی ضرورت پوری کرنے کے قابل بن جاتے ہیں تو پھر سب کے اوپر یہ لازم نہیں ہوتا. اگر یہ معاشرے کے کچھ افراد اس میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں تو پھر یہ علم فرض کفایہ کا درجہ حاصل کر لیتا ہے.
تو فرد کفایہ میں بنیادی طور پر مثلا یہ ایگریکلچر کا علم، کپڑا بنانے کا علم، اور اسی طریقے سے عمارتیں بنانے کا علم، یہ وہ بنیادی ضروریات ہیں جن کے بغیر انسان اپنے معاشرے کو ڈیولپ نہیں کر سکتا. یہ فرد کفایہ کے اندر آتا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی بھی ان کو سر انجام دینے والا موجود نہ ہو تو پھر انہوں نے یہ تصور دیا ہے کہ یہ معاشرے کی بقا کے لیے ہر فرد کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس علم کو سیکھے اور معاشرے کی ضرورت پوری کرے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام غزالی رحمہ اللہ کے نزدیک میتھڈالوجی کے اوپر کیا بات کی گئی. انہوں نے مختلف طریقے بیان کیے ہیں، وہ بنیادی اصول فراہم کیے ہیں جن کو مد نظر رکھ کر اساتذہ اپنے طلباء کی تعلیم و تربیت کا فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں. ان کا مختصر طور پر یہاں ذکر کیا گیا ہے. مثلا یہ کہ ناؤن ٹو ان ناؤن، یعنی معلوم سے نامعلوم کی طرف بڑھنا چاہیے ایک استاد کو، کہ طالب علم کی سابقہ معلومات کا جائزہ لے کر یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ پہلے سے کسی خاص ٹاپک سے متعلق کیا جانتا ہے، اس کو مد نظر رکھ کر اس سے ملتے جلتے تصورات وہ اس کو پیش کرنے کی کوشش کرے، اور بنیادی طور پر ان تین ہی تصورات کے اندر وہ طالب علم کو تعلیم دے گا، علم فراہم کرے گا، یعنی نالج، سکلز اور ویلیوز، تاکہ اس کی تعلیم اور تربیت کا پہلو ساتھ ساتھ آگے بڑھتا رہے. اسی طریقے سے آسان سے مشکل کی طرف اسے جانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ مشکل تصورات طالب علم کو دینے کی کوشش کرے، بلکہ یہ ہے کہ اسی سابقہ واقفیت کی بنیاد پر جو چیز طالب علم کو پہلے آسان معلوم ہوتی ہے اس سے شروع کرنا چاہیے اور درجہ بدرجہ مشکل علوم کی جانب آگے بڑھنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک کنسیپٹ انہوں نے دیا ہے کنکریٹ ٹو ابسٹریکٹ، یعنی ٹھوس سے مجرد تصورات کی جانب جانا چاہیے. وہ چیزیں جو 5 سینسز کی بنیاد پر انسان موجود انوائرمنٹ سے حاصل کر سکتا ہے، پہلے ان کو بنیاد بنا کر تعلیمی تصورات دینے چاہیے، اور اس کے بعد ما بعد تصورات، ما بعد طبیعت کے متعلق تصورات سے متعلق علم فراہم کرنا چاہیے. مثلا جس میں فلسفہ اور منطق کے علوم اس میں آ جاتے ہیں. ایسے مشکل تصورات کے متعلق بعد میں آسان تصورات اور وہ تصورات جو اپنے دنیا کے اندر ارد گرد وہ پہلے سے دیکھ سکتا ہے، ان کی بنیاد پر اسے آگے بڑھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بات جو لازمی قرار دیتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ استاد کو چاہیے طالب علم کی نفسیاتی ضروریات کو مد نظر رکھ کر تعلیم فراہم کرے. نفسیاتی ضروریات کیا ہوتی ہیں؟ مثلا بھوک پیاس کے اندر تعلیم دینے سے گریز کرنا چاہیے، تھکاوٹ طالب علم کو نہ ہو. طالب علم کی نفسیاتی ضروریات کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ اس کے رجحان کو بھی مد نظر رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی دلچسپیوں اور ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے اسے تعلیم فراہم کرنے کی کوشش کی جائے. اسی طرح گریجول پروسیس کے تحت اسے آگے بڑھنا چاہیے. جب تک ایک کتاب اور ایک درجہ علم کا وہ کمپلیٹ نہ کر لے طالب علم، اسے آگے اگلے درجے کی تعلیم سے روشناس نہیں کرایا جانا چاہیے، آگے نہیں جانا چاہیے. جب تک کہ وہ ایک درجے پر مکمل دسترس حاصل کر لیتا ہے تو پھر آگے اسے دوسرے درجے کا علم فراہم کیا جانا چاہیے. اسی طرح وہ ایک اسپیشلائزیشن کا کنسیپٹ بھی دیتے ہیں، یعنی جو طالب علم کسی بھی شعبہ کے اندر دلچسپی ظاہر کرتا ہے، دلچسپی دکھاتا ہے، اور اس شعبہ کے اندر وہ اپنی ایکسپرٹائز حاصل کرنا چاہتا ہے، مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے وہ جملہ علوم کے اوپر مکمل دسترس حاصل کرے. تو گویا ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اسپیشلائزیشن کا کنسیپٹ متعارف کرایا، کہ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں جو جس شعبہ کے اندر آگے بڑھتا ہے مختلف اسپیشلٹیز جو ہیں اس کے اندر آ چکی ہیں، میڈیکل سائنس کے اندر اور اسی طریقے سے انجینئرنگ کے اندر. جو بھی جس قسم کا رجحان اور دلچسپی رکھتا ہے اس کے لیے علوم کا وہ درجہ موجود ہوتا ہے جس میں آگے بڑھ کر انسانی خدمت وہ سر انجام دے سکتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امام غزالی نے طالب علم کے لیے کیا ہدایات فرمائی ہیں، کہ طالب علم وہ کون سے اوصاف اپنائے جس کے ذریعے سے وہ علم کی مکمل خوبیوں سے بہرہ مند ہو سکتا ہے. علم سے وہ مکمل فائدہ کب اٹھا سکتا ہے؟ جب وہ اپنے اندر یہ صفات پیدا کرے گا. مثلا نمبر 1 پہ وہ یہ بات کرتا ہے کہ وہ اپنے والد کی دولت کے اوپر اسے اترانا نہیں چاہیے، اسے عاجزی اختیار کرنا چاہیے. دوسرے نمبر پر اسے پولائٹ اور
متوجہ ہو کر اپنے استاد کی بات کو سننا چاہیے، جو بات اس کے فائدے کے لیے ہو اسے مکمل خاموشی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ استاد پڑھا رہا ہو اور طالب علم دوسری جانب متوجہ ہو، یہ چیز اس کے علم حاصل کرنے میں فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے دل میں دولت کی لالچ موجود نہیں ہونی چاہیے، دولت کے حصول کے لیے وہ علم حاصل نہ کرے، بلکہ علم کو اپنے کردار اور اچھے انسانی اخلاق کو اپنانے کے لیے، انسان کی اعلیٰ بلندیوں تک پہنچنے کے لیے علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ یہی ایک وہ راہ ہے جو اسے اعلیٰ بلندیوں تک لے جانے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے بری عادات سے اسے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، بری عادات نہیں اپنانی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ امام غزالی یہ فرماتے ہیں کہ بچے کو شروع سے ہی اچھی عادات اپنانے کے لیے تیار کیا جانا چاہیے۔ اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ صبح کو جلدی اٹھنے اور رات کو جلدی سونے کی عادت بچوں کے اندر ڈیولپ کرنی چاہیے۔ یہ چیز اس کی ساری زندگی کے لیے اسلامی تصور کو سامنے رکھتے ہوئے کام آ سکتی ہے، اسے ایک اچھا اور بہترین مسلمان تیار کرنے میں اس کا ایک بڑا کردار ہے۔ اوبیڈینس یعنی ادب اس کے اندر جتنا موجود ہوگا اتنا ہی وہ علم سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ادب اگر نہیں ہوگا، علم اور ادب کا لازم و ملزوم کا رشتہ ہے، ادب نہیں اپنائے گا تو اس کے اندر کیریکٹر بلڈنگ نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے استاد کی بھی عزت کرے، اپنے والدین کا احترام بھی ملحوظ خاطر رکھے اور اپنے بڑوں کا بھی ادب کرے، جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ہدایات ارشاد فرمائی ہیں۔ مثلا یہ کہ بڑوں کا جو ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول مشہور ہے کہ جس نے مجھے ایک حرف پڑھا دیا وہ میرا آقا ہے، چاہے تو مجھے بیچ دے، چاہے تو وہ مجھے اپنے پاس رکھ لے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر حسد اور غرور کا مادہ پیدا نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ بات موجود ہونی چاہیے کہ رشک ہو، وہ رشک کرے، دوسرے جو آگے بڑھنے والے لوگ ہیں ان کو فالو کرنے کی ضرور کوشش کرے، لیکن ان کے ساتھ حسد کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ حسد ایسی چیز ہے جو نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑیوں کو آگ جلا کر رکھ دیتی ہے۔ اسی طریقے سے اوائڈنگ کمپنی آف گریٹ یعنی برے لوگوں کی صحبت سے بھی اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق کہ اگر تم دھوکنے والوں کے پاس بیٹھو گے تو اگر آگ سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا تو کم از کم دھواں اس کا ضرور آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تکلیف دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے خوشبو بیچنے والے کے پاس اگر بیٹھو گے تو خوشبو تمہیں حاصل نہیں ہوگی، تو کم از کم خوشبو سے فائدہ ضرور کچھ وقت کے لیے آپ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو کام بھی کیے جائیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو مد نظر رکھ کر کیے جائیں۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اللہ میرا مجھ سے کیسے راضی ہوگا علم حاصل کرنے کے حوالے سے، یا جو اعمال ہیں زندگی اختیار کرنے کے لیے، دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے، ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر اگر وہ علم حاصل کرے گا تو اس میں اسے فائدہ ہی حاصل ہوگا۔ رول آف ٹیچر کے حوالے سے بھی انہوں نے آخر میں ایک بات کی ہے، انہوں نے استاد کے لیے بھی وہ ہدایات دی ہیں جن کو ہم مختصر اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کہ استاد کو یہ چاہیے ٹو بہیو لائک ہز اون چلڈرن، ہی شوڈ بہیو ہز اسٹوڈنٹس ایز ہی بہیوز ہز اون چلڈرن، یعنی جو جس طریقے سے اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے اسی طریقے سے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی سلوک کرے۔ کولیکشن آف لیپسز یعنی جو اس کے اندر کمی بیشی ہے کوریکشن کرے، ان کی تصحیح کرتا رہے جتنی حد تک ممکن ہو سکے۔ setting himself as an example, he should set himself as an example towards the students کہ وہ اپنے آپ کو مثال کے طور پر پیش کرے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وہ کام نہیں کیا جس کا عملی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش نہیں فرمایا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اسی طریقے سے استاد کو بھی اپنے قول اور فعل کے اندر تضاد پیدا نہیں کرنا چاہیے۔
क्रिटिसाइजिंग अदर टीचर्स के हवाले से वो ये हिदायत फरमाते हैं कि उस्ताद कभी अपने तालिब इल्मों के सामने किसी दूसरे उस्ताद की बुराई ना करे, उसकी गलतियों को ना पेश करे और ना ही उसकी मुतालिक किसी गलत बात को तालिब इल्म के अंदर फैलाए। टीचिंग टू पीपल्स कैपेसिटी, यानी उनकी कैपेसिटी के मुताबिक उन्हें तालीम फराहम करनी चाहिए। एक उस्ताद को अपने तालिब इल्म की कैपेसिटी देखनी चाहिए। इसमें आप ये देख सकते हैं कि इनफरादी इख्तलाफात देखने को मिलते हैं। बाज़ स्टूडेंट्स के अंदर कैपेसिटी सुस्त तरीके से लर्निंग की होती है और बाज़ तालिब इल्म तेज़ी के साथ सीख लेते हैं। बाज़ तालिब इल्म माली एतबार से मुस्तहकम होते हैं और बाज़ तालिब इल्म माली एतबार से इतने मुस्तहकम नहीं होते। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर तालीम फराहम करनी चाहिए। इसी तरीके से वो जज्बा तख्लीकियत को भी परवान चढ़ाने की बात करते हैं कि उस्ताद को तालिब इल्म के सामने सही और गलत रख देना चाहिए। फैसले की कुव्वत उसके अंदर डेवलप करनी चाहिए कि वो ये फैसला करे कि क्या गलत है और क्या सही है, और अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी उसके मद्देनज़र होनी चाहिए। वो तालीम दे, बच्चों को किसी किस्म की वो लालच ना रखे और इसी तरीके से उन्हें नसीहत करता रहे, बेहतर से बेहतर नसीहत करता रहे और तालिब इल्म के अंदर एक मुकाबले की फ़िज़ा उसे डेवलप कर देनी चाहिए। इसी तरीके से वो ये कहता है कि उनकी इस्लाह अगर करने की गुंजाइश मौजूद हो तो उन्हें सबके सामने नहीं डांटना चाहिए। अगर कोई तालिब इल्म गलती करे तो सबसे पहले उन्हें अलग बुलाकर डांटे और उसे समझाए। अगर फिर भी वो बाज नहीं आता तो बच्चों के सामने, और फिर भी वो बाज नहीं आता तो जज़ा और सज़ा का नज़रिया उनके यहाँ ये बयान किया गया है कि उसे फिर 3 छड़ियाँ लगाकर भी वो उसे इस बात का एहसास दिला सकता है कि वो गलत कर रहा है, उसको कैसे सही किया जा सकता है। दूसरे तालिब इल्मों को ब्लेम करने की आदत इतनी ज़्यादा वो डेवलप ना करे कि अपनी कमज़ोरियाँ दूसरों के ऊपर डाल दी जाएं और दूसरे तालिब इल्मों से मुताल्लिक हसद का जज्बा उनके अंदर पैदा हो जाए, तो ये बात बच्चों में डेवलप नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से अमली ज़िंदगी के साथ मुताबिकत पैदा करके उसे तालिब इल्म को फराहम करनी चाहिए और इसी तरह उसके अंदर ये बात भी मौजूद हो कि वो अपने कौल और फ़ेल में तज़ाद पैदा ना होने दे और ज़िंदगी के अंदर उसका कोई कंट्राडिक्शन मौजूद नहीं होना चाहिए। जो कुछ वो अपनी आम ज़िंदगी के अंदर नज़र आए वही उसे बयान भी तालिब इल्मों के सामने करना चाहिए। इसी के साथ ही अज़ीज़ तालिब इल्मों, डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।